اور دوسری آیت کی طرف میں آپ سے چلتا ہوں. یہ سورہ یاسین ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے اور وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے. مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے. اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں لیکن میں دو تین نہیں کرتا ایک کرتا ہوں جس کا میرے موضوع سے تعلق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اگاتی ہے. اب اگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف کی. زمین اگاتی ہے. در حقیقت اگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اگاتی ہے. تو پھر زمین کو کیوں کہا کہ وہ اگاتی ہے؟ زمین اس لیے اگاتی ہے کہ زمین اس کا ذریعہ ہے. در حقیقت اگانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مگر زمین اس کا صرف ذریعہ ہے. تو ذریعے کی طرف جس کے ذریعے سے کوئی چیز ہو رہی ہو واقعہ ہو رہی ہو اس کی طرف نسبت کرنی جائز ہے. لہٰذا جس طرح زمین اگاتی ہے یہ سبب کا ذکر کر کے مراد مسبب لیا ہے اللہ کی ذات کو لیا ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں گنبد خضرا کی خیرات ملی ہے یہ گنبد خضرات کی خیرات ملی ہے تو گنبد خضرا کا ذکر ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین کا اگانے کا ذکر کیا. در حقیقت وہ عطا کرنے والا وہ ہے. ہم کہتے ہیں دینے والی تو ذات اس کی ہے لیکن ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ گنبد خضرا کے صدقے سے ملی ہیں یہ انہی کی عطا سے ملی ہیں ان کے ذریعے سے ملی ہیں. اس لیے ہم گنبد خضرا کی طرف اسی طرح نسبت کرتے ہیں جس طرح سورہ یاسین کے اندر مما تنبت الارض کی نسبت کی گئی ہے. اگر ہر زمین کی طرف نسبت کرنی جائز ہے تو وہ مقام جو کائنات میں عرش سے بھی اعلیٰ ہے اس کی طرف دینے کی نسبت کرنی کیوں کر جائز نہیں ہوگی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں. اب میں سورہ الفتح کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. یہ آیت قرآن کریم کی آیات میں سے ایک بڑے ہی انوکھے انداز کی آیت ہے. اب وہ ٹائم اجازت نہیں دے رہا مجھے کہ میں اس کی ساری تفصیل میں بتاؤں لیکن ایک دو ہنٹس جو ہیں میں وہ آپ کو ضرور دوں گا. لیکن پہلے میں جو اپنے موضوع سے متعلق ہے وہ بات کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی مثال تو تورات میں بھی بیان کی گئی اور انجیل میں بھی بیان کی گئی. وہ مثال کیا ہے؟ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں ہے. مثال ان کی کیا ہے؟ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا جو پہلا ہوتا ہے نا اس کا پلانٹ جب نکلتا ہے تو پہلا حصہ اس کا جو ظاہر ہوتا ہے جب زمین نے اس کو نکالا جب کھیتی نے اس کو نکالا. اب وہ پلانٹ جب نکلتا ہے تو پلانٹ کی جو پہلی شاخیں ظاہر ہوتی ہیں جو زمین سے وہ شاخیں پلانٹ کی نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے وہ نکالی. کس نے؟ کھیتی نے. جب کھیتی نے وہ نکالی کزرع اخرج شطأہ جب کھیتی نے وہ نکالی فآزرہ فاستغلظ پھر وہ مضبوط ہو گیا اور وہ صحت مند موٹا تازہ ہو گیا. پھر وہ اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا. اب وہ جب سیدھا کھڑا ہو گیا علی سوقہ یعجب الزراع اور جو وہ کسان تھا کسانوں کو خوش کرنے لگا. اب یہاں تین نسبتیں اس کی بیان کی گئیں کھیتی کی زمین کی کہ اس نے اس کو باہر نکالا اس کو کھڑا کیا اس کو مضبوط کیا اور کسانوں کو اس نے خوش کر دیا. اب کسان کو خوش کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تنے کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. مگر اللہ تعالیٰ زارع یعنی اس زراعت کی جو نسبت ہے زارع کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو کھیتی کو فرما رہا ہے کہ وہ زمین ہے ظاہراً جو اس کو کھڑا کر رہی ہے نکال رہی ہے. اب نکالنے والا اللہ ہے مگر اس کی جو نسبت کی جا رہی ہے یہ حقیقی نہیں ہے یہ مجازی ہے. جس طرح کھیتی کی طرف اس کی نسبت کرنی جائز ہے اسی طرح خدا کے رسولوں اور اس کے مقبول بندوں کی طرف افعال کی نسبت کرنی جائز ہے کہ یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ صالحین نے دیا ہے. وہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا وہاں اس وقت مجازی معنی ہی مراد ہوتا ہے. اسی طرح یہ بات سورہ الواقعہ کے اندر دوبارہ جو ہے اسی بات کو دہرایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون. اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو. اب یہاں جو یہ فرمایا کہ جو کچھ تم بوتے ہو کون بوتے ہو؟ انسان. تم بوتے ہو. یہ بوتے ہو اللہ بوتا نہیں ہے. اصل بونے والا کون ہے؟ کون ہے جو اس کو انسان کو طاقت دیتا ہے کہ وہ زمین کے اندر سیڈ کو ڈالے؟
بوجھ زمین کون ہے؟ اللہ. تو اصل کون ہے؟ اللہ. لیکن اس کا ذریعہ کون ہے؟ انسان. اگر عام انسان کی طرف اس کی نسبت کرنی جائز ہے اور اللہ رب العزت اس کی نسبت فرما رہے ہیں تو پھر انبیاء اور اولیاء کی طرف ان کی نسبت کرنا کیوں کر جائز نہیں ہوگا؟ ہاں مشرکین جب ان کی نسبت کرتے تھے اپنے بتوں کی طرف کہ یہ تمہارا بیڑا گرک کر دیں گے، ان کے اندر طاقت ہے، وہ ان کو معبود سمجھتے تھے، ان کو خدا سمجھتے تھے، ان کی ذاتی طاقت کے قائل تھے. لیکن جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول نے عطا کیا ہے یا اگر تو نے یہ نہ کیا تو بزرگ تمہارا بیڑا گرک کر دیں گے، یہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا سے، ان کی بد دعا سے تو تباہ ہو جائے گا. اگر انہوں نے کچھ بد دعا کر دی تو ختم ہو جائے گا، تیرا کچھ نہیں رہنے لگا. اب یہاں بد دعا مراد ہوتی ہے، یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کرنے والا ہے، بزرگوں کی صرف دعا ہوتی ہے. ان کے ہاں جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ یخوفونک، یہ تمہیں ڈراتے ہیں، ان کا ڈرانا ان کے ذاتی طاقت کے اعتبار سے تھا کہ یہ خود تمہیں ایسا کر دیں گے، اور ان کو وہ معبود سمجھ رہے تھے. ہم ان کو معبود نہیں خدا کا محبوب سمجھتے ہیں، ان کی دعا کو ذریعہ سمجھتے ہیں، ان کی ذات کو ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کو حقیقی نہیں سمجھتے، وہ ان کو حقیقی سمجھتے تھے، ہم ان کو اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس میں کیا شک رہ جاتا ہے اس بات میں کہ نسبت مجازی انبیاء اور اولیاء کی طرف کرنا ناجائز نہیں ہے؟ یہ جائز ہے، اور قرآن کریم میں اس کو بارہا مرتبہ اس کو بیان کیا گیا. اب آگے دوسری آیات میں نسبت مجازی بیان کی گئی ہے، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. شاید میری پچھلی گفتگو کسی نے نہ سنی ہو، اس لیے میں دوبارہ اس کو یہ بات ریپیٹ کر دوں، چونکہ وہ بات سب جگہ دوبارہ اس کے مثلیت آ گئی ہے، مثل اس کا آ گیا. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بندہ میری فتمثل اللہ بشرا سویا، وہ ایک بشر میرے کمرے میں آ گیا، وہ ڈر گئی تو وہ کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھے خدا کا، اپنے خدا کی پناہ میں آتی ہوں. ہماری زبان میں ترجمہ کہہ لیں، میں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، تو کون ہے اگر خدا سے ڈرنے والا، کیسے میرے کمرے میں آ گیا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. قال انما انا رسول ربک، کیوں آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا پاکیزہ بیٹا دوں، بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، یہ نسبت حقیقی نہیں مجازی تھی. اگر بیٹا دینا بڑی بات ہے، یہ کہنا کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں یہ بڑی بات ہے، یا یہ کہنا کہ مجھے اس نے بیٹا دیا ہے، بیٹا مانگنا بڑی بات ہے. جس طرح سے بیٹا دینا یہ بھی نسبت مجازی ہے، اسی طرح یہ کہنا کہ میں کسی کے پاس بیٹا لینے کے لیے گیا تھا، یا مجھے دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضور غوث پاک نے بیٹا دیا ہے، اس بیٹے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ نسبت مجازی ہوتی ہے. جیسے جبرائیل بیٹا دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، حقیقی بیٹا دینے والے نہیں ہوتے. تو یہ مثالیں تھیں وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اس پر میں نے پچھلی گفتگو میں پوری مثالوں کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا. ویسے وہ بات آگے تو میں نے کہا اگر کسی نے پچھلا لیکچر نہیں سنا تو وہ یہ بات بھی وہ سمجھ لیں. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ آیت بڑی خاص ہے. ہاں یہ درست ہے کہ یہ آیت بڑی خاص ہے، اس پر میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں جو اس کا اگر ٹائم وہ اجازت دیتا ہے. کسی دوسرے کی طرف نسبت کرنا یہ کہ وہ مجازی ہوتی ہے، اس سے مراد حقیقی نہیں ہوتی. اس پر میں دو ریفرنس آپ کو اور دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ کہف اور آیت نمبر 63. یہ پورا رکوع جو ہے اس میں قصہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا علیہ السلام، کہ وہ دونوں جب چلے تو حضرت یوشع ان کے ساتھ تھے، انہوں نے مچھلی بھونی ہوئی تھی، بھونی ہوئی مچھلی تھی. جب وہ گئے وہاں پر تو رستے میں مچھلی زندہ ہو گئی، اور یوشع علیہ السلام کو بتانا یاد نہ رہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی. آگے انہوں نے سفر کیا، وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کھانا طلب کیا. اب وہ جو کھانا طلب کیا تو حضرت یوشع کا جو جواب ہے وہ یہاں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة، وہ وہاں پر جب پہنچے تو اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی کہ جب ہم پتھر کے سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے فإني نسيت الحوت، تو کیا ہوا وہی مچھلی بھول گیا تھا، میں وہ آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ وہ تو سمندر کے اندر چلی گئی، اور یہ میں کیسے بھولا؟ وما انسانیہ الا الشیطان، در حقیقت وہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، تو میں وہ بتانا بھول گیا آپ کو کہ مچھلی تو وہاں وہ چھلانگ لگا کر سرنگ بناتے ہوئے اس کے اندر چلی گئی تھی. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے حضرت یوشع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے شیطان نے بلا دیا. اب انسان کے اندر یاد رکھنے کی طاقت اور یہ جو بھولنے کی طاقت ہے یہ کون عطا کرتا ہے، اور کس کی وجہ سے انسان بھولتا ہے، کس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کسی بات کو یاد رکھتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کی وجہ سے وہ بندہ یاد بھی رکھتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ بندہ بھولتا بھی ہے. لیکن یہاں وہ شیطان کا نام نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے رہے، یہاں پر وہ شیطان کا نام لے رہے ہیں کہ شیطان نے مجھے بلا دیا. اللہ اکبر. اب شیطان نے بلا دیا
دوسری آیت اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، اس کا نتیجہ میں پھر عرض کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، تو وہاں ان کے پاس کچھ خواب کی تعبیریں پوچھنے کے لیے 2 نوجوان آئے. آپ نے ان کو بتا دیا، ایک نے جیل سے فارغ ہو جانا تھا، رہا ہو جانا تھا، ریلیز ہو جانا تھا. جب وہ نکلنے لگا تو یوسف علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ جب تو باہر جائے وقال للذی ظن انہ ناج منہ مذکرونی عند ربک، اور جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، تو اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا. اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا. یہاں لفظ رب کا ہے کہ تو اپنے رب سے میرا ذکر کر دینا. اب جب رب کو رب کہا جائے اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب بادشاہ کو یا والدین کو رب کہا جائے اس کا معنی اور ہوتا ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ میں نے اشارہ کر دیا ہے علم کے لیے کہ یہاں انہوں نے اس کو رب کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو پھر کیا ہوا کہ اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا. اب بلانا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ شیطان نے بلا دیا. اب بلانے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ وہ بلانے کی نسبت جو ہے وہ بادشاہ شیطان کی طرف کی جا رہی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں وہ آیت کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اگر بلانے کی نسبت شیطان کی طرف کریں تو جائز ہو، اگانے کی طرف زمین کی طرف کریں تو جائز ہو، بچہ دینے کی نسبت حضرت جبریل کی طرف کریں تو جائز ہو، ہدایت دینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں تو یہ شخصیت پرستی ہو جائے گی، یہ شرک ہو جائے گا. اگر سارے جہان کی طرف نسبتیں کریں تو وہ جائز ہے، تو صرف گنبد خضرا کی نسبت کیوں کر شرک ہوگی؟ جیسے وہ ساری نسبتیں جائز ہیں اس طرح یہ نسبت بھی جائز ہے، بلکہ یہ تو عین ایمان ہے. اور شبہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ چونکہ وہ بھی نسبت کرتے تھے، آپ بھی نسبت کرتے ہیں، اس لیے یہ شرکیہ کام ہے. یہ شرکیہ کام اس لیے نہیں بنتا، جب وہ نیت کرتے تھے، جب نسبت کرتے تھے، وہ خدا جان کر کرتے تھے، ان کو ذاتی مالک سمجھ کر کرتے تھے. جب ہم نسبت کرتے ہیں تو ہم خدا کے محبوب سمجھ کر کرتے ہیں اور مجازن کرتے ہیں، حقیقت نہیں کرتے. اور ان کی طرف نسبت کرنا قرآن و سنت میں اس کا جواز کہیں نہیں ہے کہ ان کی طرف نسبت کرنی جائز ہے، اور انبیاء اور اولیاء کی طرف نسبت کرنی یہ جائز ہے. اس پر تو قرآن کی سینکڑوں آیات جو ہے وہ شاہد ہے. وہ آیات میں نے پچھلی گفتگو میں ذکر کر دی، اور چند نمونے جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے آج عرض کر دیے. اب جو آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ آیت میں نے تلاوت تو صرف اس لیے کی تھی کہ وہ جو مثال ہے نا کزرع اخرج شطأہ، اس کی نسبت کی گئی اس کے حوالے سے. اب ٹائم بھی بالکل ختم ہونے کو جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں. معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں. اس کے بعد ان کی دوسری اخلاقی اور ان کی عبادت کی نسبتیں بیان کی گئی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. یہ ساری باتیں آپس میں رہی میں، یہ بعد میں ہیں. پہلے یہ بیان کیا گیا کہ ما هو اشد علی الکفار، وہ رسول کے دشمنوں پر سخت ہیں. عبادت کا بعد میں ذکر کیا گیا. معنی یہ نکلا، اس کا معنی یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت کرنا، اس کے آگے جھکنا اور انسان کے اندر اخلاقی باتوں کا ہونا، یہ باتیں بعد میں اللہ کو پسند ہے. اپنے حبیب پہ سخت ہونا یہ اللہ کو عبادات سے پہلے بات پسند ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. یہ میں نے آج کی گفتگو اس پر ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.